دوستوں، آج ماہ رجب کی 10 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے اس کو مل کر رہتا ہے۔ میں نے ماہ رجب کی 10 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب رجب کا دوسرا ہفتہ آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا سکوں، رب کریم سے اپنی من پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوا سکوں، من پسند کی نوکری، شادی، قرض سے نجات کے لیے رب کریم سے مانگ سکوں۔ دوستوں، ماہ رجب المرجب حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ دوستوں، آج ماہ رجب کی 10 تاریخ ہے اور دوسرا ہفتے کا دن ہے۔ اللہ پاک سے دولت مانگو گے، شہرت مانگو گے، صحت مانگو گے، تنگ دستی سے نجات مانگو گے، نصیب اچھا مانگو گے، من پسند کی شادی مانگو گے، جس حاجت کے لیے بھی آج دولت کی یہ خاص تسبیح پڑھو گے، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوستوں، یہ دولت کا ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جب کوئی بندہ آج ماہ رجب کی 10 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ جامع تسبیح، یہ خاص تسبیح، یہ مجرب وظیفہ صرف ایک بار پڑھے گا، اللہ پاک پورے سال کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دیں گے، پورے سال کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیں گے۔ بس آپ نے آج کی یہ کامل وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ ایسی جامع تسبیح ہے کہ یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے کی توفیق صرف اس کو ملے گی جس کو اللہ رب العالمین پسند فرماتے ہیں، جس کو اللہ رب العالمین کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ آج وہی بندہ دولت کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ اللہ والوں، اگر دیکھا جائے تو ہماری تمام پریشانیاں، ہماری تمام مصیبتیں پیسوں سے ہی شروع ہو رہی ہیں اور پیسوں پر آ کر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ دولت کی خاص تسبیح آج ماہ رجب کی 10 تاریخ اور دوسرے ہفتے کے دن، کیونکہ آج یہ پہلے عشرے کا آخری دن ہے، تو آپ نے یہ جامع تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ ایسا کامل وظیفہ ہے، یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے، یہ ایسا مستند وظیفہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو اپنے گھر میں پڑھنا شروع کرتا ہے تو آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے، گھر کے کونے کونوں سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے پانی کے گلاس پر آج ماہ رجب کی 10 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن دولت کی یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کو سبحان اللہ سے پکاریں گے، سبحان اللہ سے پکاریں گے، کیونکہ یہ اللہ پاک کی شان کو بیان کرتا ہے، اللہ پاک کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ پاک کی بڑائی اور رب کی عظمت بیان کرتا ہے۔ آپ جب بھی کسی اللہ پاک کی خاص چیز کو دیکھتے ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو بہت خوبصورت ہوتی ہے، بے ساختہ آپ کے دل سے نکلتا ہے سبحان اللہ۔ تو آج آپ لوگوں نے ماہ رجب کی 10 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ خاص عمل یعنی سبحان اللہ پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یا قہارو یا جبارو سے بھی اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ اللہ والوں، یہ ایسا خاص اور ایسا مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی آج یہ خاص تسبیح پڑھے گا، اللہ پاک اس کو ایسے ایسے مرتبات عطا کریں گے، ایسی ایسی کامیابی عطا فرمائیں گے، وہ خود بھی حیران رہ جائے گا کہ یہ شان و شوکت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 10 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ لوگوں کے نصیب میں آئے گا۔ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ آج آپ لوگوں نے اس ویڈیو پہ کلک کرا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ اللہ کی بہت ہی لاڈلی تسبیح ہے جو صرف آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ آج ایک ایسا خاص، ایک ایسا مستند، ایک ایسا کامل وظیفہ، ایک ایسی جامع تسبیح آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جب کوئی بندہ ماہ رجب کی 10 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت کرم فرماتے ہیں، اس پر بہت رحم فرماتے ہیں، اس پر ایسی نظر کرم ہوتی ہے کہ یقین کریں پوری زندگی کے لیے وہ ایک نظر کرم کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو پڑھنے والے پر رحم کی بارش فرماتے ہیں، رحمت کی برسات کر دیتے ہیں، اپنے فضل کی بارش فرماتے ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے کے گھر کا بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔
اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ اس وظیفے کو ماہ رجب کی 10 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن پڑھتا ہے، میں اس پر آسمان سے خوب نزول فرماتا ہوں، خوب اس پر تجلی فرماتا ہوں، اسے خوب نوازتا ہوں، اس بندے کو جنت میں باغات عطا کرتا ہوں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہوں، اور جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس نہر کو رجب کہتے ہیں۔ اور جو بندہ ماہ رجب کا احترام کرتا ہے، 7 روزے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اس نہر سے پانی پلائیں گے۔ اللہ والوں، سوچیں کہ کتنی مقدس گھڑیاں ہیں، سوچیں کتنی یہ افضلیت والا مہینہ ہے، جس مہینے کو ہم لوگ اللہ رب العالمین کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان عظیم فرمایا اور نماز جیسا تحفہ ہمیں عطا کیا۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی اللہ پاک کی عبادت خالص اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے کرتا ہے، یقین کریں اس کو بشارت ہے جنت کی، وہ جنت الفردوس کی بشارت ہے۔ اللہ والوں، وہ اللہ رب العالمین کا بہت لاڈلا بندہ بن جاتا ہے۔ اور جو یہ آج وظیفہ پڑھے گا اور اس وظیفے کو پڑھنے کی ترغیب اس طریقے سے رکھے گا کہ گویا میں اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ پاک سے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش کروا رہا ہوں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو اگر آپ لوگ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، دیکھیں ہر وظیفے کو پڑھنے کا اپنا مقصد ہوتا ہے، ہر وظیفے کو پڑھنے کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں، لیکن جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ لوگ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، دیکھیں ہر کام اپنے مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، اگر آپ لوگوں کو آج مقصد یہ ہوا کہ رب کو راضی کرنا، اللہ والوں جب رب راضی ہوتا ہے نا تو یقین کریں ہر کام ہمارے بننا شروع ہو جاتے ہیں، ہر بندہ ہماری عزت کرنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے کام میں رب کی رضا آ جاتی ہے، اور جب رب کی رضا ہمارے کام میں شامل حال ہو جاتی ہے تو خود بتائیں کون ہے ایسی چیز جو ہمارے معاملات کو روکے گی؟ پھر وہ کون ہے جو ہمیں عطا نہیں کرے گا؟ جس کو رب دینا چاہے یقین کرے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو رب نہ دینا چاہے پھر اسے کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے آج ماہ رجب کی 10 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن اس خاص اور بابرکت اس جامع تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگدستیاں، فقر و فاقہ، بیماری، لاچاری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت ہر شے سے نوازتے ہیں۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی عطا فرمائی۔ آپ یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو پھر توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ ڈھونڈے اور فلاح پا جائے۔ آج ماہ رجب کی 10 تاریخ ہے اور دوسرا دولت والا ہفتے کا دن ہے۔ رب کریم سے اپنے گناہوں کی آپ لوگوں نے آج سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ انسان پر جو بھی آزمائش آتی ہے، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی بیماری آتی ہے، جو بھی تنگدستی آتی ہے، وہ رب کی پکڑ کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ انسان جانے انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی گناہ کر بیٹھتا ہے اور رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لیتے، تب تک آپ راتوں کو جاگ لیتے ہیں، جتنی مرضی تسبیحات پڑھ لیں، وظائف کر لیں، اعمال کر لیں، نیک اعمال کر لیں، صدقہ و خیرات کر لیں، کوئی چیز کام نہیں آتی۔ اور جب بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، پھر وہ کھجور کی گٹھلی بھی اگر صدقہ کرتا ہے نا، رستے سے ایک روڑا، ایک پتھر بھی ہٹاتا ہے نا، اللہ پاک اس کے عوض بھی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا آج ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ رب کو راضی کرنا، رب کو راضی کرنا،
यकीन करो घर गाड़ी बंगला दौलत शोहरत सब मिलती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। रब ये काफिरों को भी दे रहा है, रब ये यहूदियों को भी दे रहा है, रब ये हिंदुओं को भी दे रहा है। लेकिन आज सिर्फ मकसद क्या होना चाहिए? रब को राजी करना, अल्लाह पाक को राजी कर देना। और इंशाअल्लाह आज मुसल्ले से हम सब रब को राजी करके ही उठेंगे। तो आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अल्लाह वालों, अब जितने भी महीने आ रहे हैं ना, ये सारे हुर्मत वाले महीने हैं, तो लिहाजा हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाए। ऐसे वज़ाइफ कहीं और नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको बता दूं। लोग बहुत सारे हैं जो इंटरनेट पे आपको वज़ाइफ बता रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको यकीन करें बोलना भी नहीं आता। रजबुल मुजर्रब बोलते हैं, उनको रजबुल मुजर्रब बोलते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि रजबुल मुजर्रब नहीं है, रजबुल मुजर्रब बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो तलफ़ुज़ है वो बिल्कुल सादे से है, रजबुल मुरज्जब, मुरज्जब मुरज्जब है, मुजर्रब नहीं है। लोग मुजर्रब मुजर्रब बोले जा रहे हैं। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे लोगों के शर से बचाए। तो अल्लाह वालों, आए इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। सबसे पहले आज माह रजब की 10 तारीख है। देखें ये बहुत ही खास तारीख है क्योंकि आखिरी अशरा है, तो हम लोगों ने आज की दुआ कर लेनी है। और आज इंशाअल्लाह रब को राजी करने का जब हम लोगों ने सोचा है तो इंशाअल्लाह राजी करके ही उठेंगे। आप दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, फ्रांस, इटली, दुबई, मलेशिया, जहां से भी आपका ताल्लुक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रब ने पूरी दुनिया सजाई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। तो लिहाजा ये गर्ज नहीं कि आप रहते कहां से हैं, बस आपने आज माह रजब की 10 तारीख और दूसरे हफ्ते के दिन इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना है। आए पहले दुआ कर लेते हैं, उसके बाद वज़ाइफ की तरफ चलेंगे। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरी शान खुदाई का वास्ता, तुझे अपनी शान रहमत का वास्ता। मेरे मौला, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। हम सब की दिल की तमाम नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। उम्मत मोहम्मदी पर अपना खास नजर करम और नजर रहमत फरमा। उम्मत मोहम्मदी की खैर फरमा दे, हम सब की बख्शिश व मगफिरत फरमा दे। मेरे मौला, नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमा। इस माह मुजर्रब का जो बहुत ही खास महीना है, माह रजब का, ये बहुत ही मुजर्रब आमाल है। मेरे मौला, हम सब को करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे मौला, अपने सिवा किसी का मोहताज ना फरमाना। मेरे मौला, ऐसा बना दे जैसे तू हमें देखना चाहता है। मेरे मौला, जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। मेरे मौला, मेरे वो भाई जो कि नौकरियां कर कर के परेशान हो गए, वो चाहते हैं अपना कारोबार करना। मेरे मौला, उनको बेहतरीन कारोबार, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। मेरे मौला, जो कहीं पर भी बेरोजगार है उसको बेहतरीन रिस्क हलाल वाला, रिस्क करीम वाला रोजगार अता फरमा, जिसको हासिल करने के बाद वो नमाज़ें भी पढ़े और तेरा शुक्रगुजार बंदा बन जाए। मेरे मौला, हमें उस मामलात से, उस मेरे मौला रिस्क से अपनी पनाह अता फरमा, जिस रिस्क को खाने के बाद हम तेरी फर्मा बरदारी छोड़ दे, हम तेरा शुक्र अदा करना छोड़ दे। मेरे मौला, हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चला, अपने वालिदैन की खिदमत करने वाला बना दे, कुरान पढ़ने वाला बना दे, नमाज पढ़ने वाला बना दे, हज करने वाला बना दे, सदका व खैरात करने वाला बना दे, ज़कात अदा करने वाला बना दे। मेरे मौला, हमें कभी भी अपने बहन भाइयों का हक खाने वाला ना बनाना। मेरे मौला, हमें अपनी बहनों का भी हक अदा करने वाला बना दे। आजकल यही देख रहे हैं कि जो भाई हैं, अगर उनकी बहनें उनसे हिस्सा मांग लेती हैं, वो बिगड़ जाते हैं। मेरे मौला, उन भाइयों को अक्ल सलीम अता फरमा दे। उन बहनों के सर पे वो जो सर का हाथ हटा लेते हैं अपनी बीवियों के चक्कर में आके, या फिर माल की मोहब्बत में आके, मेरे मौला, हमें ऐसे लोगों में शामिल भी नहीं करना। ऐसी सोच भी हमारे दिमाग से निकाल दे। आमीन आमीन आमीन। बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। हम अपने मुसलमान भाइयों को नहीं भूल सकते मेरे मौला। बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको उरूज अता फरमा, उनको गलबा अता फरमा। मेरे मौला, उनको ताकत अता फरमा, शुजात हैदरी अता फरमा। अपनी तमाम रूहानी ताकतें उनके साथ शामिल कर दे
اور ان کو فتح کی طرف لے جا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آج ماہ رجب کی 10 تاریخ ہے اور دوسرا ہفتے کا دن ہے۔ آج آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، کیونکہ یہ وظیفہ 2024 میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا تھا، تو اب 2025 میں بھی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جو بندے بھی 2024 میں نہیں پڑھ پائے وہ آج 2025 میں اس خاص جامع تسبیح کو پڑھیں اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے سائے تلے آ جائیں۔ تو اللہ والوں سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو کے مصلی پر بیٹھ جائیں اور آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، کسی کی مال کسی نے کھا لیا ہے، دبا لیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنا رزق حلال اس کے پاس سے واپس لے لے۔ تو جو آپ کی حاجت ہے، جو مقصد ہے، کوئی غرض نہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کی حاجت کیا ہے، بس آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے، کسی کو نقصان پہنچانے والا مقصد نہ ہو۔ خود سوچیں اگر نقصان پہنچانے والا مقصد اپنے ذہن میں رکھیں گے تو اللہ پاک کیا مدد کرے گا؟ نہیں کرے گا، ہرگز آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ تو اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جب لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ رب کریم سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتے ہیں، تو عرش الہی پر بیٹھا رب آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رجب کے دوسرے ہفتے کے دن اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے کہ کب دن آئے، کب ہم رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروائیں، کب یہ قبولیت کی گھڑیاں آئیں، ہم یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی نسلوں کے لیے رزق کا انتظام کریں۔ اللہ والوں اس عمل کی برکت سے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے وہ کام جو کئی سالوں سے اٹکے ہوئے ہیں، ماہ رجب کے دوسرے ہفتے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرتے ہی خود بخود ہو جائیں گے، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب اللہ کریم راضی ہوتا ہے پھر راستے بھی اپنے آپ بن جاتے ہیں، اسباب بھی خود بن جاتے ہیں، غیبی مدد بھی آ جاتی ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ اور کیوں کہ ہمارا مقصد بھی آج اللہ پاک کو راضی کرنے کا ہے۔ اللہ پاک کی صرف ایک نظر رحمت کے ہم طلبگار بن کر آج مصلی پر بیٹھے ہیں۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ کریں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 11 بار پڑھتے ہوئے لاپرواہی مت کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے آپ جتنے بھی کبیرہ صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، آپ جتنے بھی گناہ کار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتی چلے جائیں۔ آپ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں۔ آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے مانگنا ہے۔
इंशाअल्लाह जैसे ही आपकी तौबा कबूल हो जाएगी, आप अल्लाह के लाडले बन जाएंगे, आप रब्बे करीम की रहमतों और बरकतों के साए तले आ जाएंगे। फिर आप रब्बे करीम से जो कुछ मांगेंगे मिलकर रहेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के फौरन बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, अल्लाह वालों पहले नंबर पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को 11 बार पढ़ना है, क्योंकि आज माह रजब की 10 तारीख है, आज पहले अशरे का आखिरी दिन है, 10 तारीख है और ये दूसरा हफ्ता है, तो ये हफ्ता भी दूसरा है माह रजब का। तो अल्लाह वालों आप लोगों ने दूसरे नंबर पे कौन सा वजीफा पढ़ना है? आज का ये खासम खास और मुजर्रब ताकतवर अमल है। आपने दूसरे नंबर पे सुभान अल्लाह के वजीफे को पढ़ना है। सुभान अल्लाह का वजीफा पढ़ते ही आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, आप अल्लाह के लाडले हो जाएंगे, आप अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह सबसे अजीम है और पाक है। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह की तारीफ बयान करना, अल्लाह पाक की अजमत बयान करना। और जब आप किसी भी चीज को देखते हैं, अल्लाह की बनाई हुई किसी भी खूबसूरत चीज को देखते हैं, तो आप सुभान अल्लाह कहते हैं, अल्लाह की तारीफ को बयान करते हैं। जब कोई बंदा रजब के दूसरे हफ्ते के दिन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह को पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से पूछते हैं, ये कौन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान कर रहा है? ये कौन है जो रजब के महीने में मेरी अजमत को बयान कर रहा है? क्योंकि रजब मेरा महीना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के महीने में इन खास कबूलियत की घड़ियों में सुभान अल्लाह पढ़कर अल्लाह की तारीफ को बयान कर रहा है। फरिश्ते जाओ, मैं इस बंदे से राजी हूँ, ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसे अता फरमा दो। दोस्तों यही वो कलमा है, यही वो कलेमात हैं, यही वो वजीफा है जिससे अल्लाह वाले कामयाब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज हमें मांगने का तरीका नहीं आता, हमें वजीफों का फायदा नहीं होता, हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, क्योंकि हम या तो जल्दबाजी कर जाते हैं या तो लापरवाही में वजीफा पढ़ते ही नहीं। हमारे पढ़ने, हमारी कुछ सुनने में कोई ना कोई कोताहियां हो ही जाती हैं, क्योंकि हमारी तवज्जो नहीं होती। आज तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ माह रजब की 10 तारीख और दूसरे हफ्ते के दिन आप लोगों ने इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना है। लेकिन रब के यकीन करें, देने में फर्क नहीं आएगा अगर आप लोग तवज्जो के साथ इस खास वजीफे को पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह को आपने सिर्फ 313 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों 313 मतलब यानी कि 313 टाइम्स आप लोगों ने सुभान अल्लाह को पढ़ना है। अल्लाह वालों ये तरीका बहुत खास है और ये वजीफा भी बहुत खास है, तो लिहाजा आप लोगों ने सुभान अल्लाह को 313 बार पढ़ना है। ध्यान के साथ, अदब के साथ, तवज्जो के साथ पढ़ते दौरान किसी से कोई बात नहीं करनी और ना ही कोई आपसे बात करेगा। जब आप लोग दूसरे नंबर पर सुभान अल्लाह को 313 बार पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा सूरह कौसर का वजीफा है, जिसे रिस्क और दौलत का वजीफा कहा जाता है, जिसे पढ़ने के बाद आपके घर से गुर्बत, तंगदस्ती का नामो निशान खत्म हो जाता है, जिसे पढ़ने के बाद पुरानी से पुरानी गुर्बत खत्म हो जाती है। वो मेरे बहन भाई जो कहते हैं कि हमें तो वजीफों का फायदा ही नहीं होता, हमारे घर के हालात बदलने का नाम तक नहीं लेते, आज माह रजब की 10 तारीख दूसरे हफ्ते के दिन सूरह कौसर का ये वजीफा पढ़े, रब्बे करीम से मांगे, नया घर मांगोगे घर मिलेगा, गाड़ी मांगोगे गाड़ी मिल जाएगी, कर्ज से निजात के लिए, शादी के लिए, कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी के लिए दुनिया की हर शय खुद चल कर आएगी। सूरह कौसर पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। सूरह कौसर बे औलादों को औलाद देती है, बेरोजगारों को रोजगार अता करती है, मकरूजों को कर्ज से निजात अदा करती है, घर से बेसकूनी, बेबरकती का खात्मा हो जाता है, दुकान, दफ्तर, कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी के लिए पढ़ी जाती है। अल्लाह वालों सूरह कौसर की तासीर और ताकत को बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों सूरह कौसर में अल्लाह पाक फरमाते हैं, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई। तो अल्लाह वालों आप क्या करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की
عبادت کرو یعنی نماز پڑھو اور قربانی کرو. بے شک جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ سے بغض رکھتا ہے، وہی ہر خیر سے محروم ہے، یعنی اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، اس کی ہستی باقی نہیں رہے گی. اگر کوئی نام باقی رہے گا تو وہ محمد کی آل کا نام باقی رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اہل بیت کہتے ہیں. اور آخری کا جو دور ہے وہ اہل بیت کا ہی ہے. ہمیں اہل بیتوں کو ہی تلاشنا چاہیے، لیکن ہم لوگ اپنے فرقہ واحد کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. اللہ والو، حالانکہ نبی پاک نے اپنے حجۃ الوداع کے آخری خطبے میں بالکل واضح انداز میں فرما دیا کہ میری اہل بیت کے ساتھ جڑ جاؤ، لیکن ہم لوگ اہل بیت کے ساتھ جڑنے کے بعد بھی ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سے فرقوں سے آپ کا تعلق ہے، آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ یہی بولیں گے بھائی میں تو اپنی نانا کی امت سے تعلق رکھتا ہوں. فرقوں کا وجود تو تم لوگوں نے پیدا کرا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ بازی نہیں کرو. جو بھی تفرقے میں پڑے گا یقین کرے وہ برباد ہے. اگر تو آپ لوگ تفرقے بازی کرتے ہیں آپ برباد ہیں، آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. اگر آپ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں پھر آپ لوگ کامیاب ہیں، پھر آپ لوگ ناکام ہو ہی نہیں سکتے. اللہ رب العالمین وقتی طور پہ آزمائش میں تو ڈالے گا، شیطان آپ کو پریشان تو کرے گا، لیکن آپ لوگوں کی کامیابیاں مقدر بن جائیں گی. یہ بات میں آپ کو بتا دوں. آپ لوگ خود بھی فرقے بازی سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اپنی آل اولاد کو بھی بچائیں. بے شک یہ کینسر ہماری پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، کیونکہ اس کی بہت ساری حدیثیں مل جاتی ہیں. بتانا شروع کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو لہٰذا دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، کیونکہ آج ماہ رجب کی 10 تاریخ ہے، دوسرا دولت والا ہفتے کا دن ہے. اب اللہ والو، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ دو بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 10 ٹائمز 10 مرتبہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے. 10 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کی انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے. آپ کے رکے ہوئے کام دوبارہ سے ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کی تمام تنگ دستیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا. اگر آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کا جسم لرز گیا ہے، جیسے کوئی کرنٹ لگ گیا ہے یا آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، غیب سے مدد آ چکی ہے. تو سمجھ لیجئے گا اللہ نے آپ پر خاص نظر کرم، خاص نظر رحمت فرما دی ہے. اللہ والوں، انشاءاللہ العزیز آج آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، صرف 10 بار سورہ کوثر پڑھنے سے انشاءاللہ العزیز آپ کی وہ تمام کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی. بس آپ نے نہایت ادب اور محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ سورہ کوثر کو 10 بار پڑھنا ہے. پہلے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھا، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمایا. اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ سے اللہ پاک کی توجہ حاصل کری اور سورہ کوثر سے رستوں کی تمام رکاوٹیں آپ لوگوں نے ہٹا لی. رستوں کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ سب کی سب ختم ہوں گی اور رزق بڑھے گا. اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع و عریض فرمائے گا. تو اللہ والو، آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے. جب 10 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آخری نمبر پہ یعنی 4تھے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے. یا قہارو یا جبارو یہ دونوں اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص نام ہیں. یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا. یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا. یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. 100 بار پڑھنا ہے. 100 بار آپ لوگوں نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ آپ کی جسم کی تمام بیماریاں چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائیں گی. ایک پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لیجئے گا، اس پانی پہ دم کریے گا اور اس پانی کو پی جائیے گا. اللہ والو، اس کے بعد دعا کرنا شروع کریے گا، کیونکہ دعا کرنا بہت ضروری ہے. اول آخر درود ابراہیمی آپ لوگوں نے اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا میں نے آپ کو بتایا تھا. 11 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں. اگر آپ لوگ 1 بار پڑھنا چاہتے ہیں پورے دن میں، یعنی ماہ رجب کی جو آج 10 تاریخ ہے
اور دوسرا یہ ہفتے کا دن ہے، آپ لوگ چاہیں تو پورے دن میں اس وظیفے کو ایک بار پڑھ لیں یا ہر نماز کے بعد پڑھ لیں۔ میں یہی کہوں گا کہ ہر نماز کے بعد پڑھیں یا ایک ہی بار میں 3-4 بار اس وظیفے کو پڑھ لیں، تاکہ کوئی غلطی ہوتا ہم سے ہو جائے تو وہ اس کو ختم ہو جائے اور اللہ پاک ہمارے وظائف کو قبول فرمائے۔ کیونکہ اللہ والوں، رجب کا جو مہینہ ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اس کے بعد جو مہینہ آئے گا ماہ شعبان کا، وہ اس بیج کی پلائی کا مہینہ ہوگا، پھر رمضان کا جو مہینہ آئے گا فصل کاٹنے والا مہینہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ تینوں مہینے بہت خاص ہیں، بڑے مجرب ہیں، اور اسلامی سال کے یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والے یہ مہینے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بیان کرا۔ کچھ چھوٹا موٹا صدقہ لازمی کریے گا، اللہ پاک میرا سننا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔